دوستو، اگر عقل دیکھنا ہے تو کسی مقلد کا عقل دیکھ لو، کسی مولوی سے پوچھ لو، مقلد سے۔ تو عقائد کے امور میں محقق علماء کے نزدیک تقلید غیر مقبول ہے، یہ علماء محققین کہہ رہے ہیں۔ میں اس میں تھوڑا سا ایک جملے کا اضافہ کروں کہ علماء مقلدین کے یہاں بھی تقلید جو ہے عقیدے میں جائز نہیں ہے۔ اٹھائیے تفسیر قرطبی احکام القرآن، جو ہے تفسیر کیا ہے، تفسیر القرآن باحکام القرآن کیا ہے، وہ علامہ قرطبی کی جو مالکی مسلک کے کہلاتے ہیں، انہوں نے وہ آیت کی تفسیر جو بیان کی، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، آدم کی پیٹھ سے روحوں کو نکالا، لوگوں کی پیٹھ سے نکالا، ان سے عہد و پیمان لیا، واپس کیا، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس لیے کیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم غافل تھے، یا یہ نہ کہہ سکو کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے ہم نے کیا، تو کیا تو جاہل لوگوں کی کیا ہے باطل پرستوں کے عمل کو جیسے ہمیں برباد کرتا ہے۔ تو علامہ ابن قرطبی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے بعد کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ عقیدے میں توحید میں تقلید نہیں چلے گی، جائز نہیں ہے۔ دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، ان کے علماء کی کتابوں میں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ شیخ نے کہا محقق علماء اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ مقلدین کے یہاں بھی، محققین علماء بھی یہ کہتے ہیں، مقلدین علماء بھی کہتے ہیں، اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ تقلید عقیدے میں نہیں چلے گی۔ اب یہاں ہم ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کرنی ہے دین میں، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر آدمی مجتہد ہے کیا، اور پھر الزام میں کہتے ہیں کہ آپ غیر مقلد ہیں۔ یہ نام نہیں ہمارا، الزام ہے۔ تو اب ان سے ہم سوال کریں کہ بھائی آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوگی، تو کیا عقیدے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں ہماری طرح؟ دلیل جانیں گے؟ آپ کا ہر بچہ، ہر آدمی، ہر جاہل عالم مجتہد ہو گیا؟ وہ جو جواب دیں گے دین کے سارے معاملات میں ہمارا وہی جواب ہوگا۔ یہ سوال جواب مناظرے کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ہی دردمندی سے اللہ رب العالمین ہم کو اخلاص دے، کسی کو نیچا دکھانے، جیتنے ہارنے والی چیز نہیں ہے دین۔ دین کی حقیقت لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے، اور لوگ اس کو صحیح چیز کو قبول کریں، یہ ان کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ سب کو ضرورت ہے کہ ہم حق بات کو قبول کریں۔ سارے لوگ، اس عام سے عام آدمی اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ میں نے اگر غلط باتیں کی، غلط چیز بیان کی، تو مجھے اس کا جواب اللہ کے پاس دینا ہوگا، آپ کو اس کا دینا ہوگا جو آپ نے کیا کہا۔ تو مجھے اس بات کی پوری ذمہ داری کا احساس ہے کہ جواب دینا ہے اللہ کے پاس۔ اس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دین کے بارے میں یہ غفلت چھوڑیے، یہ آئیں بائیں شائیں اور تقلید اور میرا گروہ، میری جماعت، میرا گھرانہ، میرے باپ دادا، میرے امام، یہ چیزیں آپ کو نہیں بچائے گی اگر آپ شرک میں ہیں، اگر آپ بدعت میں ہیں۔ انتہائی اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ کسی کو نہیں بچائے گی۔ آپ اپنی اس انا میں، تعصب میں، اگر حق کو قبول کرنے سے، حق کو سیکھنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے تو مرنے کے بعد کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا۔ بلکہ جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، قرآن حدیث میں کہ اگر جہنم میں اللہ بچائے ہم سب کو، اگر جاتے ہیں تو یہ نیچے والے اپنے پیشواؤں سے، پیشوا اپنے نیچے والوں سے جہنم میں اور میدان محشر میں جھگڑیں گے۔ قرآن میں کئی جگہ نقل کی۔ کسی مولوی سے پوچھ لو، مقلد سے، کہ مولوی صاحب میت کا بوسہ لینا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ تو مولوی کہتا ہے ہاں جائز ہے، کیوں نہیں؟ دلیل کے طور پہ کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے نبی کا بوسہ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ ان سے کہے کہ مولوی صاحب یہ تو دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو مقلد کیا کہتا ہے؟ نا نا نا، نبی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔